سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ مدینہ سے دور کا رہنے والا تھا۔ کوئی دور دراز گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا۔ شاریہ کی ملاقاتیں آسماء نے ابن داؤد سے بھی کرائی تھیں۔ ابن داؤد نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور دو ماموں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تخریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ ابن داؤد نے اس سے پوچھا۔ وہ تو میرے عشق میں پاگل ہو رہا جا رہا ہے، شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، ابن داؤد نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان بتا کر کہا تھا۔ اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس کے خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھی۔ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، شاریہ نے کہا تھا، میں گھروں کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ذہن میں ایک مقصد اور سوچ رکھو، ابن داؤد نے کہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آپس کے اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، شاریہ نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت یامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت یامین نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تخریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ ان کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قعقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو گئے تھے، مگر درپردہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کر دی، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور تیز کر دی تھی۔ انہوں نے تو غزوہ خیبر کے فوراً بعد ایک یہودی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دے دیا تھا۔ آسماء اور شاریہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں لے کر بڑھئی دوست کے گھر گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریہ سے 3-4 دن ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں آسماء اور شاریہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ اور اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد آسماء اور شاریہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بنت یامین کا باپ ہے۔ بنت یامین 1-2 روز سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 روزوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ حبیب پر وہ جادو بن کر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اس کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابن داؤد نے بھی حبیب سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اگلی صبح ابن داؤد گھوڑے لے آیا۔ ایک پر وہ خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ اب گھوڑوں کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گھڑ سوار جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر آسماء سوار تھی، دوسرے پر شاریہ اور تیسرے گھوڑے پر ابن داؤد کا بڑھئی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان اور کچھ اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔
اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ ہیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس داستان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا، ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے اس کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی صحرائیاں کھل گئی اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رکازت سازوں کے دھن بربل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح سے وہاں چل پڑا تھا اور ابن داؤد کے قافلے کے نکوش پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور سازوں کی آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹھاپ سنے ہوں۔ تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھ اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش۔ کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قزاق، ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے، دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب بن کعب اور اس کے 4 ساتھی بھی تھے۔ بنت یامین۔ حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کلا کا کلا رہ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ حبیب کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ سے بنت یامین کے قریب گیا۔ فانسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار بجلی کی طرح چمکی، اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کے ساتھ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شاریہ، ابو زبیر نے کہا، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ہوئی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بدنیت لڑکی، ابن داؤد نے دانت پیستے ہوئے شاریہ سے کہا، انہیں تو یہاں لائی ہے، یہ کرتوت تیرے ہی ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ آسماء نے شاریہ سے پوچھا، کیا تو نے میری مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے دیا ہے؟ غدار۔ وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار نے اس کے سر اور دڑ کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شاریہ نے کہا، ان سب کو میں ہی یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ تم بدقسمت ہو لڑکی۔ ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے جو دولت ان سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ شاریہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا، بلکہ ہمیں اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ میں اسے چاہنے لگی، ہم راتوں کو ملتے رہے، میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شاریہ جوش و خروش سے بولی جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اور ایک تم ہو جو میرے حسن و جوانی سے اپنے مقاصد کی تعمیل کرنا چاہتے ہو، شاریہ کہہ رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس نے 2 بار مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی تھی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دیں، اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارا راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے سلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔
میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا، میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ختم کرو انہیں، ابو زبیر نے کہا، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھی اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔